العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، ترجمہ قرآن کا سبق ہمارا چل رہا ہے. سورہ بقرہ کا آج ہم 12واں رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں اور سبق نمبر 27 ہے. شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق نمبر 27، رکوع نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو یقیناً جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، جو سچا بتلانے والا ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری اور ان آیتوں کے ساتھ کفر نہیں کرتے ہیں مگر نافرمان لوگ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک نہیں دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ تعالی کی طرف سے جو سچا بتلانے والا ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ تعالی کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں. یہ نصف رکوع کا یہاں ترجمہ مکمل ہوا. نصف رکوع تلاوت اور ترجمہ ہونے کے بعد
اب ہم اسی نصف رکوع کی لغوی صرفی نحوی تحقیق، وجہ اعراب اور اصطلاحی کلمات کی تعریف اور اس آیت میں ایک شان نزول دیکھیں گے۔ لغات میں سب سے پہلا لفظ ہے قل۔ قل فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، باب نصر ینصر سے قل کی اصل عقول ہے، گزر چکی ہے اس کی تحقیق اور اس کی تعلیل بھی آپ کو بتلا دی گئی تھی۔ من کانا، من اس میں شرط حرف جازم ہے، ترکیب میں یہاں پر یہ مبتدا واقع ہے، من مبتدا واقع ہے اس لیے محل رفع میں۔ کان عدوا لجبریل، یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر من اس میں شرط مبتدا کی خبر واقع ہے۔ کان فعل ناقص، ہوا ضمیر اس میں اس کا اسم ہے، اور عدوً یہ کان کی خبر ہے، عدوً کان کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں۔ لجبریل، لام حرف جر، جبریل حالت جری میں ہے، مجرور ہے، لیکن مجرور ہونے کے باوجود جبریل پر فتحہ آ رہا ہے اس لیے کہ لفظ جبریل غیر منصرف ہے، اور اسباب منع صرف میں سے اس میں دو سبب ہے، عجمہ اور علم۔ عجمہ اور علم دو سبب ہے اس لیے جبریل غیر منصرف ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، فا یہ مستانفہ ہے، اور یہاں پر من کان عدوا لجبریل یہ جو شرط ہے اس کی جزا محذوف ہے، جزا محذوف ہے، اور فَإِنَّهُ یہ فا مستانفہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہے اس لیے ہو ضمیر منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، اور نزلہ علی قلبک وغیرہ اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر واقع ہے۔ نزل فعل ماضی باب تفعیل سے، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی واقع ہے۔ مصدقا لما بین یدی، مصدقا حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور یہ حال واقع ہے نزلہ کی ہو ضمیر سے، نزلہ کی ہو ضمیر سے حال واقع ہے اس لیے منصوب ہے۔ لما بین یدی، بین ظرف مکان، ظرف مکان ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ یدیہ، یہ یدی بین کا مضاف الیہ ہے، اور ہی ضمیر کی طرف مضاف ہے، مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جری میں، اس لیے حالت جری میں، اور ہی ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون بھی حذف ہو گیا ہے۔ یدین تثنیہ تھا، تثنیہ کی اضافت جب ہوتی ہے تو تثنیہ کا نون اضافت کے سبب حذف ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نون حذف ہو گیا ہے ہی ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدن اور بشرا یہ بھی حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں ہے، مصدقاً پر عطف ہونے کی وجہ سے، مصدقاً پر عطف ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس میں مقصور ہے، اعراب تقدیری ہے، اعراب تقدیری ہونے کی وجہ سے نصب ظاہر نہیں ہے۔ للمؤمنین لام حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں ہے مؤمنین، یہ اعراب اس آیت کا آپ کو بتلا دیا گیا۔ اسی آیت میں چند کلمات کی لغوی صرفی تحقیق بھی ہے، جیسے عدوً ہے، عدو دشمن جمع اعداء آتی ہے، ویسے عدوً یہ عدوً سے مشتق ہے، عدوً، عدوً کا معنی آتا ہے حد سے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا، باہم ہم آہنگی نہ ہونا، آپس میں باہم
ہم آہنگی نہ ہونا، یہ عدون کا معنی ہوتا ہے۔ صاحب مفردات القرآن نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ صاحب مفردات القرآن امام راغب اصفہانی پھر فرماتے ہیں کہ عدون کے معنی کا تعلق اگر دل کی کیفیت کے ساتھ ہو، عدون کا تعلق اگر دل کی کیفیت کے ساتھ ہو تو اسے عداوت کہتے ہیں، اسے عداوت کہتے ہیں۔ اور اگر عدون کا تعلق رفتار اور چال سے ہو، رفتار اور چال سے ہو تو اسے عدون کہتے ہیں۔ اور اسی سے عدون ہے معنی ہے دشمن، جمع اعداء۔ پھر دشمن بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ دشمن بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو بالقصد سوچ سمجھ کر دشمنی کرے، ارادہ اور قصد کے ساتھ دشمنی کرے، اور دوسرا جو بغیر قصد اور بغیر ارادہ کے دشمنی سے کام لے، دشمنی ہو جاوے، بغیر قصد و ارادہ دشمنی ہو جاوے۔ تو اس طرح امام راغب نے یہ دشمنی کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جبریلہ، لفظ جبریل مشہور ہے، مقرب اور مقدس فرشتے کا نام جن کے ذمے انبیاء تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت جبریل مقرب فرشتے ہونے کے ساتھ ساتھ سید الملائکہ بھی ہے، فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ لفظ جبریل میں تلفظ کے اعتبار سے بہت ساری لغات آئی۔ صاحب لغات القرآن حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے لفظ جبریل میں تقریباً 23 لغات بیان کی، 23 لغات، جن میں سے دو چند یہاں پر ہم سن لیتے ہیں کہ ایک تو لفظ جبریل جو یہاں پر موجود ہے، جبریلہ، ایک لغت ہے جبرائیل، جبرائیل، اور ایک لغت ہے جبریل، جبریل، اور ایک لغت ہے جبریل، جبریل۔ تو اس طرح سے یہ دو چار لغات آپ کو لفظ جبریل میں بتلا دی گئی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقاً، مصدقاً اس میں فاعل باب تفعیل سے، صدقن سے مشتق ہے، صدق کی تعریف، مطابقت الخبر للواقع، مطابقت الخبر للواقع لما بین یدی وہدى وبشرى للمؤمنین۔ بشرا باب ضربہ اور باب سمیع سے مشتق ہے، باب ضربہ اور باب سمیع سے مشتق ہے، بشارت، خوشخبری۔ اگلی آیت ہے، اس کا اعراب اور اس کی لغوی صرفی تحقیق بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت کی من کان عدوا للہ، یہ گزشتہ آیت کی طرح ہے کہ عدوً یہاں پر بھی کانا کی خبر واقع ہے، من اس میں شرط ہے، وملائکتہ ورسلہ وجبریلہ ومیکالہ، یہ سب اسماء مجرورہ معطوفہ ہے، یعنی لفظ اللہ پر ان تمام اسماء کا عطف ہے۔ لفظ اللہ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور، اور اسی پر ان تمام اسماء کا عطف ہے، اس لیے یہ تمام اسماء یعنی ملائکتہ، رسلہ، جبریل، میکال، یہ سب عطف کی بنا پر مجرور ہے۔ ان اللہ عدو للکافرین، اللہ ان کا اسم ہونے کی بنا پر منصوب، عدو خبر ہونے کی بنا پر مرفوع، کافرین اس میں فاعل جمع مذکر حالت جری میں باب نصر ینصر سے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، انزلنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، الیکا جار مجرور سے مل کر متعلق، آیات بینات موصوف صفت سے مل کر انزلنا کا مفعول بھی واقع ہے، انزلنا کا مفعول بھی واقع ہے۔ آیات موصوف بینات صفت جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے
کسرہ کے ساتھ اعراب ہے حالت نصبی میں، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیات، آیتن کی جمع قرآن کی اصطلاح میں آیت کہتے ہیں قطعۃ من القرآن لہا بدء و نہایہ، کہ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ جس کی ابتدا اور انتہا ہو، اسے آیت کہتے ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، الا برائے حسر ہے، الفاسقون فاعل واقع ہے یکفر سے، اس لیے حالت رفعی میں فاسقون فسق سے مشتق، ما قبل میں آ چکی ہے فسق کی تعریف۔ او کلما عاہدوا، او میں حمزہ استفہام، حمزہ استفہام، واو حرف عطف، کلما ظرفیہ حینیہ، ظرفیہ حینیہ شرطیہ، کلما۔ صاحب اعراب القرآن نے کہا ہے کہ یہ کلما ظرفیہ حینیہ شرطیہ ہے، ظرف بھی ہے، وقت کے معنی میں ہے، اور شرط بھی ہے۔ عاہدوا عہدا نبذوا، عاہدوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب باب مفاعلت سے، عہدن، عہدن کے اعراب میں دو وجہ بتلائی ہے، عہدن یا تو مفعول ثانی ہے عاہدوا سے، یا عہدن مفعول مطلق ہے عاہدوا سے، اس لیے منصوب ہے۔ عاہدوا عہدن سے بنائیں، اور عہد وعدہ کو کہتے ہیں، دو لفظات ہیں، ایک عہد اور ایک وعدہ۔ عہد ایسا وعدہ جس کی خوب حفاظت کی جائے، جس کے پورا کرنے کا پورا خیال رکھا جائے، اور جو مشروط بھی ہو، جو مشروط بھی ہو، ایسے وعدے کو عہد کہتے ہیں۔ اور وعدہ کہ جس میں کسی بات کی، کسی چیز کی امید دلائی جائے، جس میں کسی بات کی، کسی چیز کی امید دلائی جائے، اسے وعدہ کہتے ہیں۔ نبذہ، نبذہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب نصر انصر سے، نبذ ینبذ نبذا، وہ ضمیر منصوب مفعول بھی واقع ہے۔ فریق آ چکا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم یہ مبتدا واقع ہے ترکیب میں، اور لا یؤمنون اس کی خبر واقع ہے، لا یؤمنون اس کی خبر واقع ہے۔ ولما جاءهم کتاب، ولما جاءهم رسول من عند اللہ، رسول جمع رسول، رسول فاعل واقع ہے جاء سے، اس لیے حالت رفعی میں۔ اوتوا الکتاب، اوتو فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر نائب فاعل، اور الکتابہ اس سے مفعول بھی واقع ہے اوتو سے۔ کتاب اللہ یہ مفعول ثانی ہے، کتاب اللہ، بلکہ کتاب اللہ یہ نبذ کا مفعول بھی واقع ہے، نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہ، نبذ سے مفعول بھی واقع ہے۔ تو دوسرا کتاب اللہ یہ نبذ کا مفعول بھی واقع ہے، وراء ظرف ہے، ظہور ظہرن کی جمع ہے، مضاف الیہ واقع ہے، اس لیے حالت جری میں۔ تو اس طرح سے یہ لغات بھی یہاں مکمل ہوئی۔ چونکہ آج ہم نے آدھا رکوع، نصف رکوع، تلاوت مع ترجمہ اور لغوی صرفی نحوی تحقیق پڑھی ہے، اس لیے یہاں آج کا ہمارا سبق مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن مکمل ہونے سے پہلے جو رکوع کی پہلی آیت آئی تھی، قل من کان عدوا لجبریل، اس کا ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کس واقعے کی بنا پر نازل ہوئی۔ چنانچہ صاحب تفسیر ابن کثیر اور علامہ ابن جریر نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی ہے، یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کو
تفسیر معارف القرآن شفیعی میں وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، قرآن کریم کی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تب تو ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے، اور دشمنی اس لیے ہے کہ جبریل ہی نے ہمارے آبا و اجداد پر اور ہماری قوم پر واقعات ہائلہ اور احکامات شاقہ اتارا ہے، واقعات ہائلہ اور احکامات شاقہ، عذاب اور مشکل احکام اتارا ہے، اس لیے ہماری ان سے دشمنی ہے، اور میکائیل سے ہماری دوستی ہے، اس لیے کہ وہ خوب ہے کہ وہ بارش بھی برساتے ہیں اور ان کے ذمے مخلوق کی روزی بھی ہے، تو اس لیے ان سے ہماری دشمنی ہے۔ تو ان کے اس دعوے اور اس الزام کے بعد ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ اگر ان سے دشمنی ہے اور فرشتوں سے دشمنی ہے تو پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 27 مکمل ہوا۔ تمام اسباق آپ دیکھتے رہے، ترجمہ، تلاوت، اسی طرح لغوی صرفی نحوی تحقیق بھی آپ دیکھتے رہیں، ضروری چیزوں کو اپنی کاپی میں آپ نوٹ کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما